السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیمان آئیڈیالوجی۔ سامعین کرام، ہٹلر وہ ظالم شخص تھا جس نے 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو دردناک موت کا مزہ چکھایا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے جنگ عظیم دوم کی بنیاد رکھی، وہی جنگ جس میں 5 کروڑ سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، جہاں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ بھی کر دیا۔ جنگ کے آخری دن چل رہے تھے۔ مشرق سے روس اور مغرب سے امریکہ اور برطانیہ نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ روس، جو کہ پہلے جرمنی کا ساتھی تھا، تب جرمنی کے خلاف ہوا جب ہٹلر نے روس پر حملہ کر کے باکو کی آئل ریفائنریوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے روس نے جرمنی پر جواباً حملہ کر دیا۔ برطانیہ اور امریکہ نے براہ راست فرانس اور پرل ہاربر پر جرمنی کے حملہ کی وجہ سے ہٹلر کو مزہ چکھانے کے لیے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ جرمنی کے لیے ایک ہی وقت میں 3 دنیا کی بڑی طاقتوں سے لڑنا بہت مشکل تھا۔ ہٹلر، جو کہ تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی خاطر پوری دنیا پر جنگ مسلط کر چکا تھا، اس کے پاس بھی تیل کی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ رومانیہ، جو کہ اس وقت تیل کی کافی پیداوار کرتا تھا، جرمنی سے مکمل وفاداریاں نبھا رہا تھا۔ اسی وجہ سے جرمنی بغیر سوچے سمجھے کسی بھی ملک پر حملہ کرتے جا رہا تھا۔ اس جنگ میں ہٹلر کی ناکامی کا پہلا سبب یہ تھا جب اس نے اسی طاقت کے نشے میں سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ یہاں پر میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ سوویت یونین اور جرمنی نے جنگ عظیم دوم کا آغاز کیا تھا جب ان دونوں نے مل کر پولینڈ پر 1939 میں حملہ کر دیا اور پولینڈ کی افواج کو 3 دن کی مزاحمت کے بعد بالآخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ پولینڈ کی شکست کے بعد روس اور جرمنی نے پولینڈ کو بانٹ لیا، لیکن ایک بات سمجھ سے بالاتر رہی ہے کہ جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیوں کیا۔ اصل میں سوویت یونین پر حملہ ہٹلر کے پاؤں پر کلہاڑی تھی، اور اسی حملے کے بعد جہاں سوویت یونین جرمنی میں اپنی فوجیں داخل کرنے والا تھا، وہیں ہٹلر نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا، جہاں امریکہ نے اس حملے کا جواب دینے کے لیے اپنا فوجی دستہ جرمنی بھیج دیا۔ ہٹلر نے اسی دوران فرانس پر بھی حملہ کر دیا، جہاں برطانیہ اس کا سخت مخالف ہو گیا، کیونکہ برطانیہ سے پہلے بھی جرمنی سمندری جنگ لڑ چکا تھا اور برطانیہ کو وہاں پر اپنے جہازوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا تھا۔ اس طرح سے ایک ہی وقت میں 3 بڑی طاقتوں سے لڑنا بہت مشکل تھا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ ہٹلر جیسا بہادر اور جنگجو آدمی امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین سے نہیں لڑ سکتا تھا، بلکہ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ رومانیہ کی شکست اور رومانیہ سے جرمنی کو آنے والے تیل کا واحد ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جرمنی کے پاس تیل کا موجودہ ذخیرہ بھی ختم ہونے والا تھا۔ اسی وجہ سے ہٹلر نے اپنی فوجوں کی نقل و حرکت کو کم کر دیا۔ تیل کی کمی کی وجہ سے وہ فوجی دستے جو سوویت یونین اور اتحادی فوج کے خلاف مشرق اور مغرب میں جنگیں لڑ رہے تھے، ان کو امداد پہنچانا انتہائی مشکل ہو گیا، اور اسی وجہ سے جرمنی کے مخالف افواج پے در پے حملے کرنے کے بعد جرمنی کے دارالحکومت برلن شہر تک پہنچ گئے، جہاں پر وہ جرمن چانسلر ہاؤس یعنی سادہ لفظوں میں ہٹلر کے گھر تک پہنچ گئے۔ ہٹلر نے اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے آخری حملہ جو اتحادی افواج کے خلاف کیا تھا، وہ بیلجیم کی بندرگاہ اینٹورپ پر حملہ کیا، جہاں سے تمام اتحادی افواج کو تیل فراہم کیا جاتا تھا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو جنگ کا پاسا ہی پلٹ جاتا، کیونکہ تمام اتحادیوں کو اسی جگہ سے تیل فراہم ہو رہا تھا، اور یہ تیل ہی تھا جس کی وجہ سے ہٹلر بار بار اپنی جنگ ہار رہا تھا، اور اگر ایسے میں اتحادی افواج کو تیل نہ ملتا تو یہ جنگ ہٹلر جیت جاتا۔ لیکن یہ حملہ بھی ناکام گیا، کیونکہ سرد موسم کی وجہ سے ہٹلر کے ٹینک برف میں پھنس گئے، اور اس طرح سے یہاں پر بھی ہٹلر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہٹلر سوویت یونین کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھ کر بنکرز میں چھپ گیا۔
اس کے قریبی ساتھیوں نے انٹرویو میں کہا کہ فوجیں ہمارے اس قدر نزدیک تھیں کہ ہم ان کی گولیوں کی آوازیں اپنے کانوں سے سن سکتے تھے۔ ہٹلر اتنی شکست کو سامنے دیکھ کر بالآخر ایک دن اپنی پرانی دوست اور نئی نویلی دلہن ایوا براؤن ہٹلر کے ساتھ مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس طرح سے تاریخ کا سیاہ ترین باب اپنے انجام کو پہنچ گیا۔